لیکن آپ مرزا جیلمی اور اس کے فالوورز کو دیکھیں جو کہ ہر وقت قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی قرآن میں دکھاؤ، بخاری اور مسلم میں دکھاؤ، احادیث کی کتاب میں دکھاؤ، تو وہ آج بزرگوں کے اخذ شدہ ایک قول کے اوپر اپنی سارے مقدمے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اب یہاں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بزرگوں جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں بھائی، کیونکہ قرآن سے انہوں نے اخذ کر کے قرآن کی تمام دلائل، احادیث کے تمام دلائل کو دیکھ کر انہوں نے ایک قاعدہ مرتب کیا کہ نقل کفر کفر نہ باشد، تو اس کے اوپر جو ہے یہ اپنی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کا بیان کردہ قانون جو کہ قرآن و حدیث سے اخذ ہے، تو یہ ہمارے لیے نا، مرزا جیلمی اور اس کے فالوورز کے لیے نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ قرآن سے آیت لے کر آئیں، وہ حدیث پاک صریح طور پر لے کر آئیں اور اپنے بابے کو بچائیں۔ قرآن کی تمام دلائل، احادیث کے تمام دلائل کو دیکھ کر انہوں نے ایک قاعدہ مرتب کیا کہ نقل کفر کفر نہ باشد، تو اس کے اوپر جو ہے یہ اپنی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کا بیان کردہ قانون جو کہ قرآن و حدیث سے اخذ ہے، تو یہ ہمارے لیے نا، مرزا جیلمی اور اس کے فالوورز کے لیے نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ قرآن سے آیت لے کر آئیں، وہ حدیث پاک صریح طور پر لے کر آئیں اور اپنے بابے کو بچائیں۔ جی ہاں ساتھیو، بہت زبردست یہ بات فرما رہے ہیں اس وقت یہ مفتی مشاہد حسین صاحب کہ مرزا جیلمی جو ہے یہ اور اس کے ماننے والے جتنے بھی ہیں، یہ قرآن و حدیث سے باہر تو جاتے ہی نہیں ہیں اور بابوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ اپنے اس مرزے کو بچانے کے لیے یہ ہمارے ہی بزرگوں کا قول نقل کر رہے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں، جو ان کا علم ہے، یہ کس قدر کھل کر سامنے آ گیا کہ یہ بہت بڑے بہروپیے تھے، بہت بڑے دین دشمن تھے، کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں، جو مطلب اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے جو دین کی خدمات کی، اب انہی کی خدمات کی ہوئی جو ہے وہ ایک ان کے جملے کو لے کر کے یہ اپنے بابے کو یعنی کہ مرزا جیلمی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ تو مطلب یہ کہ یہ ہمارے بزرگوں کا قول ہے، انہوں نے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے اندر سے یہ قانون اخذ کیا، یہ معاملات سارے مطلب امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اب جب ان کے پاس بن کوئی نہیں پا رہی، کوئی چیز بن نہیں پا رہی، تو پھر دوبارہ ہمارے بزرگوں کے در پہ ہی آ کے انہوں نے اس چیز کو حاصل کیا، اور اس حاصل کردہ چیز سے وہ اپنے اس مرزا جہنمی کو بچانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ مرزا بچ جائے اور گستاخ رسول اور گستاخ اللہ اور گستاخ صحابہ اور گستاخ بزرگان دین کا جو مطلب رسا ہے، پھندا اس کے گلے میں پڑ گیا ہے، یہ کسی طرح سے نکل جائے۔ تو یہ سماعت کیجئے آگے۔ ہمارے بابوں کے بیان کردہ قوانین وہ بیان کر کے اپنے بابے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو یہ بھی ان کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ آج وہ اپنے بابے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں کے بیان کردہ اصولوں کے محتاج ہیں۔ ہم تو یہی کلیم کرتے تھے نا کہ ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کے مطابق ہی مسائل کو اخذ کیا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہی قواعد کو ترتیب دیا ہے۔ کوئی قاعدہ، کوئی مسئلہ انہوں نے ہوائے نفس سے اور اپنی دل کی چاہت سے انہوں نے ترتیب نہیں دیا، بلکہ قرآن و حدیث سے جو اخذ ہوتا تھا، جو سمجھ میں آتا تھا، انہوں نے وہ ترتیب دیا۔ یہ ہمارا ادعا ہے، یہ ہمارا کلیم ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ مرزا جیلمی اور اس کے فالوور جو ہیں، وہ جو باباؤں سے متنفر کرتے ہیں، وہ اس بات پر کرتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی دیکھو فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے، دیکھو جی فتاوی شامی میں یہ لکھا ہے، یہ دیکھو در مختار میں یہ لکھا ہے، یہ دیکھو رد المختار میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو عالمگیری میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو فتاوی قاضی خان میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو جی فلاں جو ہے فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اپنی کتابیں بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ میں کہا مرزا جیلمی، آج تجھے کیوں موت پڑ رہی ہے؟ آج تو فقہا کا بیان کردہ قاعدہ لے کر کیوں جو ہے وہ اپنا ماتھا پیٹ رہا ہے؟ اور تیری جتنی ذریت ہے اور یہ جتنے بھی نام نہاد مولوی تجھے بچانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ تجھے فقہا کے قاعدے کے ذریعے کیوں بچا رہے ہیں، کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ یہاں پر دینا قرآن کی دلیل، یہاں پر دینا حدیث سے دلیل، لیکن نہیں، ان کے پاس چارہ کار ہے تو وہی چارہ کار ہے جو بزرگوں کے بیان کردہ قواعد ہیں، انہی کے مطابق تیری جان چھوٹ سکتی ہے۔ لیکن چونکہ اس قاعدے کو بیان کر کے عوام کو ایک غلط فہمی دی جا رہی ہے، وہ غلط فہمی کیا ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں
کہ عوام کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد، یعنی کفر کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا. یعنی عوام اس سے یہ نتیجہ نکال رہی ہے کہ جب بھی کفر نقل ہوگا، کوئی بھی کفر کو نقل کرے گا تو وہ کسی صورت میں کفر ہو سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کفر نقل ہو رہا ہے. تو یہاں میں ایک مثال دے کر آپ کو یہ ساری بات سمجھا دوں گا کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب بھی نقل کفر ہوگی تو وہ کفر نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. جیسے کہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ یار عیسائی نے کیا ہی خوب بات کی ہے، معاذ اللہ. اور وہ جب عیسائی کی جو بات ہے وہ نقل کرتا ہے تو عیسائی نے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کوئی نازیبہ بات کی ہوئی تھی، تو یہ اس کو رضامندی کے ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ میں اس بات سے راضی ہوں، یہ میرا بھی موقف ہے. تو مجھے بتاؤ یہ جتنے بھی سننے والے ہیں، کیا یہ نقل کفر نہ باشد ہوگا یا کفر باشد ہوگا؟ کہ یہ جو کفر نقل کیا، کیا اس سے اس کا ایمان نہیں جائے گا؟ بالکل جائے گا. تو پتہ لگا کہ مطلقاً یہ جو قاعدہ ہے کہ نقل کفر نہ باشد، یہ جو راگ الاپ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں وہ تو اس نے نقل کفر کیا تھا، وہ جو نقل کفر کیا تھا، اور بھائی یہ بھی تو بتاؤ اس کا نقل کفر یہ کس سینیریو میں تھا، یہ کس طور پر تھا، اور اس کا یہ نقل کرنا اس کے اندر کیا اس کی اپنی اختراع تھی یا نہیں تھی؟ کیا وہ ماضی میں ایسا نہیں کرتا رہا کہ کسی کے اوپر کہہ کے وہ ایک بات کرے، بعد میں جب اس سے اس کی دلیل مانگی جائے تو وہ کہے تھی میں نے تو نہیں کہا، یہ تو انہوں نے کہا تھا. اور جب کہا جائے کہ ان کی دلیل لے کر آؤ، کس کتاب میں، کس معتبر کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو بعد میں کہنے لگا نہیں جی یہ تو بڑا پازیٹیو ورڈ ہے. جیسے کہ لفظ چھوکرا، جب اس نے کہا تھا یہودیوں کے بڑے بڑے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور سرور کونین نے جب ان کو دعوت تبلیغ دی تو انہوں نے کہا کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں دین سکھائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اس وقت جو ہے ہم نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کب انہوں نے کہا، کس جگہ پہ انہوں نے کہا. تو اس نے کہا کہ یہ تو وہ کہتے تھے، آپ میرے پر کیوں اعتراض کر رہے ہیں جی؟ وہ ایک لفظ چھوکرا کاٹا ہے، یہ میں تو نہیں کہتا تھا، یہ تو وہ کہتے تھے. ہم نے کہا جی دیکھیں، یہود و نصارہ نے یا جن کافروں نے بھی حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے جو نازیبہ گفتگو استعمال کی، تو وہ قرآن نے ہم تک پہنچائی یا حدیث نے ہم تک پہنچائی. تو جتنی پہنچائی ہے اس کو اتنی حد تک اور شرعی دائرے کے اندر رہ کر ہم ادا کریں گے، اور اس میں جہاں پر ضرورت شرعیہ ہوگی وہاں ادا کریں گے. لیکن ایک وہ بات کہ جو کافروں نے نہیں کہی، تو اس کو جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی کافروں کے پر تھوپ کر جو ہے وہ کہے، تو پھر یہ کافروں کی طرف سے نقل نہیں ہوگی بلکہ یہ اس کی اپنی واردات ہوگی. تو جب اس کو لفظ چھوکرا نکالنے کا کہا، تو جب یہ چاروں خانے چت ہو گیا تو اس نے کہہ دیا کہ لفظ چھوکرا تو بڑا پازیٹیو لفظ ہے. اسی طرح اس نے اسی بیان کے اندر یہ جملہ بولا کہ یہ ہمارے نیچے لگے، ہم اس کے نیچے کیوں لگیں؟ اب مجھے بتائیں کہ یہ پنجابی کا یا اردو کا یہ جملہ، یہ محاورہ کیا کلام عرب کے اندر مستعمل ہے؟ نہیں ہے. جب ہم نے اس سے یہ دلیل کا مطالبہ کیا، یہ وہاں سے بھی فرار ہو گیا اور یہ کہنے لگا یہ تو یہودیوں نے کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا، معاذ اللہ، بلکہ وہ تو اس سے بڑی بڑی باتیں کہتے تھے. گویا کس نے ایک اور قاعدہ اپنی طرف سے ایجاد کر لیا کہ اگر حضور کو بڑی بڑی گالیاں دی گئی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا بڑی بڑی نازیبہ گفتگو کی گئی ہے، تو چھوٹی نازیبہ گفتگو تو چل ہی جائے گی، اس سے بندہ گستاخ نہیں ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اس نے وہاں پر بھی نقل ہی کی تھی. لفظ چھوکرا بھی اس نے کہا یہودیوں نے کہا، اور اس نے یہ جو کہا یہ ہمارے نیچے لگے، ہم اس کے نیچے کیوں لگے، یہ بھی بطور نقل ہی کہا تھا. لیکن یہ نقل یہ ثابت نہیں کر سکا، اور یہ باقاعدہ یہ بھی بزرگوں کا اصول ہے، جہاں پر یہ قاعدہ لیے پھرتے ہو وہاں پر تمہیں بزرگوں کا یہ جزیہ بھی بیان کرنا پڑے گا کہ بزرگوں نے شفا شریف کے اندر یہ جزیہ آپ کے سامنے شو بھی ہو رہا ہے. اس جزیہ کے اندر واضح طور پر ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نقل کر رہا ہے، اور وہ نقل کرنے میں خود جو ہے وہ کلام کو بناتا ہے، خود اختراع کرتا ہے اور اس کو کسی اور پر تھوپ دیتا ہے، تو یہ بھی گستاخی کوڈ کی جائے گی. اور اس کو آپ خود یار جو بھی ذی شعور بندہ ہے، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، مجھے بتائیں ایک بندے کی عادت بن گئی ہے کہ وہ آپ کے والد کو گالی نکالتا ہے تو یہ آ کر کہتا ہے یار وہ فلاں بندہ ایک مجھے رستے میں ملا تھا، وہ آپ کے والد صاحب کو یہ گندی گندی گالیاں نکال رہا تھا. تو پہلی دفعہ تو آپ بڑی ٹالرنس کا اور بڑے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاید اس کی بات سن لیں گے اور تب تحقیق کریں گے، اور آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ کسی نے بھی اس طرح کی گالی نہیں نکالی بلکہ یہ خود نکال رہا تھا. تو اب آپ اس کی نقل کو نہیں دیکھیں گے. اب جب اگلی دفعہ وہ آ کے کہے گا نا کہ فلاں فلاں آپ کے والد صاحب کو یہ کہہ رہا تھا، پھر آپ اس کی جا کے تحقیق نہیں کریں گے، چونکہ آپ کو پہلی دفعہ میں واضح ہو گیا کہ یہ نقل کر کے میرے باپ کو گالی نکالتا ہے، حالانکہ وہ نقل موجود نہیں ہوتی، اور یہ جو ہے وہ خود اپنی گالی جو ہے دوسرے کے کندھے پر رکھ کر جو ہے آ کر دے جاتا ہے.
تو اب آپ تحقیق نہیں کریں گے اور اس کے گلے سے پکڑ لیں گے کہ تو میرے باپ کو گالی نکالتا ہے اور الزام کسی اور پر دے دیتا ہے, تو نے پچھلی دفعہ گالی نکالی تھی, ہم نے تحقیق کی تو ویسی نہیں نکلی, اس دفعہ ہم تحقیق نہیں کریں گے اور پکڑیں گے تجھے. تو یہاں پر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے 2 دفعہ کیا کئی دفعہ جو ہے وہ نازیبہ کلمات کہہ چکا ہے, اور وہ بھی نقل کے طور پر. اور اس کی ایک اور ویڈیو جس میں یہ نقل کر رہا تھا اسحاق فیصل آبادی کے قول کو, کہ وہ کہتا ہے کہ جی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو ہوگی. تو پھر اس نے کہا کہ میں اپنے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ توحید کے مقابلے میں کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, شیء کوئی نہیں, کوئی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہاں پر بھی یہ نقل کر رہا تھا, اور کس سے؟ مولوی اسحاق فیصل آبادی سے نقل کر رہا تھا. لیکن اس کفر کے اندر یہ راضی تھا اس سے کہ بڑی ہی خوبصورت بات جو ہے یہ کی گئی ہے. تو میں نے آپ کو قاعدہ بیان کیا کہ کفر پر راضی رہنا بھی کفر ہے. تو اس بندے نے اس بات پر یہ راضی رہا کہ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو ہوگی. پھر اس نے اس نقل کے اوپر باقی نہ رہا, بلکہ اس نقل کے ساتھ اس نے اپنی تشریح بیان کر کے بھی انبیاء کی گستاخی کی اور کہا کہ پیغمبر تو شیء کوئی نہیں, معاذ اللہ. اور آگے کہا کہ جی پیغمبر تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور اب اس نے لفظ دجال جو ہے وہ عیسائیوں کی طرف منسوب کر کے کہا, اور اس کا دیکھیں دعویٰ کیا ہے. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جی 2 ارب جو عیسائی ہیں وہ رسول اللہ کو یہ کہتے ہیں. انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان, آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے, 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں, نعوذ باللہ. تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ جب 2 ارب عیسائی کہتے ہیں تو کوئی 200 دلیلیں تو دکھا دو. تم لوگ ایک پرچہ لیے پھر رہے ہو, اور کوئی 200-300 دلیلیں تو دکھا دو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2 ارب ہی دلیلیں دکھاؤ, لیکن چلو تمہارے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنی دلیلیں تو دکھاؤ کہ جس سے کثرت کے ساتھ یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی ان کا بچہ, ان کا ہر بڑا, ان کا ہر پاپ, ان کا ہر عام و خاص جو ہے وہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کے ساتھ یہ گندا لفظ استعمال کرتا ہے, لیکن تو وہ دکھا سکا نہیں. تو اب یہ جو نقل یہ کر رہا تھا اس کے پیچھے اصل موجود نہیں ہے. تو میں نے پہلے گفتگو کی کہ ایک بندہ ایسی بات کر رہا ہے کہ جس کی اصل پیچھے موجود ہی نہیں ہے, یعنی جس کو نقل کر رہا ہے وہ نقل ہی پیچھے موجود نہیں ہے, وہ کسی نے کہا ہی نہیں ہے, تو وہ اس کی اپنی اختراع ہوگی, وہ اس کی اپنی من گھڑت گالی ہوگی, وہ اپنی گالی جو ہے وہ کسی کے کندھے پر رکھ کر چلا رہا ہے, دے رہا ہے. تو یہ بات جو ہے وہ واضح ہوگی. تو عوام کے سامنے واضح ہے کہ پاپس جتنے بھی تھے جو ان کے بڑے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری کسی بھی معتبر کتاب کے اندر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے الفاظ نہیں لکھے ہوئے. دوسری بات یہ کہ اگر نقل کفر جو ہے وہ اگر واقعی چلو اصل موجود بھی ہو اور ایک بندہ اس کو نقل بھی کر رہا ہے, تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہاں ضرورت شرعیہ ہے یا نہیں ہے. کیا وہ کسی ضرورت شرعیہ کے تحت وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے, یا بغیر ضرورت شرعیہ کے فقط جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے ڈیفینڈ کے لیے اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے, یا کسی اور فضول چیز کے لیے کر رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی دیکھی جائیں گی. اب یہاں اس کا سینیریو دیکھیں کہ سامنے والے اینکر نے کہا, ابھی میں یہاں پر نیچے آیا. اچھا, تو آپ کے بالکل ساتھ کے ایک سن بیکس ہیں. تو جیسے ہم اوپر آ رہے تھے تو ایک صاحب 2 صاحبان آئے, انہوں نے آواز دی, سلام دعا ہوئی. تو پہلی بات جو انہوں نے کی نا کہ ایتھے کتنے ہیں, وہ ایتھے بڑا اس طرح. تو مرزا جیلمی نے بڑے کھلے دل سے کہا کہ نہیں جی بتائیں آپ کیا الفاظ اس نے کہے. نہیں جو یہ رائے کیوں ہے؟ نہیں وہ کیا کہا ایسا 2 نمبر تو بڑا 2 نمبر آدمی ہے یہ رائے کیوں ہے؟ تو مرزا جیلمی نے آگے سے کیا کہا کہ جی حضور سرور کونین کو بھی کئی ارب آبادی جو ہے وہ یہی سمجھتی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, 2 نمبر یعنی کہ سمجھتی ہے نقل کفر نہ باشد, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہونی چاہیے اس سے زیادہ. آج دنیا میں 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب سے زیادہ لوگ نبی اسلام کو بھی یہی سمجھتے ہیں, صرف 2 ارب لوگ ہیں ان کے ماننے والے, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں اس نے حضور سرور کونین کے لیے وہ لفظ کہ جو دنیا کائنات میں کسی نے بھی حضور کے لیے نہیں کہے, مرزا جیلمی نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ مجھے کوئی 2 نمبر کہہ رہا تھا, اس میں کیا مسئلہ ہے, یہ تو حضور کو بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہا گیا. میں کہتا ہوں سارے کے سارے مسلمان ذرا ایک دفعہ سوچیں کہ یار ہمارے بھی دنیا میں کتنے دشمن ہیں, ہمارے ایسے دشمن ہیں جن کو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے, لیکن
کئی ایسے دشمن بھی ہیں جن کے لیے ہم یہ لفظ 2 نمبر استعمال نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ ان کا کردار بڑا اچھا ہوتا ہے, ان کی گفتار بڑی اچھی ہوتی ہے, ان کے اخلاقیات بڑے اچھے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں حیا آتی ہے. اگرچہ ہم ان کے دنیاوی دشمن ہیں, اس کے باوجود ہم ان کو 2 نمبر کہتے ہوئے, یعنی معاذ اللہ 2 نمبر کا کتنا گندا معنی ہے یہ ہر بندہ, ہر ذی شعور جان سکتا ہے, لیکن ہم اپنے اس دشمن کو 2 نمبر نہیں کہتے, فقط اس کا حیا کرتے ہوئے. تو مجھے بتائیں کہ وہ رسول اور وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جن کو کافر صادق و امین کہتے ہوں, جن کو کافر چلو اور ان کے لیے نازیبا کلمات انہوں نے ادا کی ہوں, جادوگر والے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دیگر, لیکن انہوں نے کریکٹر کے حوالے سے کبھی گفتگو نہیں کی, انہوں نے حضور کو کبھی کریکٹر لیس نہیں کہا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن یہ خبیث, یہ بدبخت انسان اپنے دفاع کے لیے اور اپنی 2 نمبری کو بچانے کے لیے, اپنے جو بچپن کے کرتوت ہیں ان کو چھپانے کے لیے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, حضور کے لیے بھی انہی الفاظ کا کلیم کر رہا ہے کہ حضور کو بھی, باقی سارے کے سارے جو دیگر کئی عرب لوگ ہیں وہ حضور کو بھی یہی کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پھر آگے چل کے کیا بکواس کی کہ دیکھیں جی حضور کا چچا فلاں فلاں جو ہے وہ حضور کو یہی کہتا تھا, معاذ اللہ 2 نمبر چچا بھی ان کو کہتا تھا, میرا چچا تو نہیں کہتا. رہا ہمارے علاقے میں تو نبی الاسلام کے اپنے مبارک علاقے میں ابو جہل اور ابو لہب نہیں تھا, آپ کے چچا تھے. میرا چچا تو نہیں آپ کو ملے گا جو کہ 2 نمبر ہے. اب مجھے بتائیں اس کمپیریزن کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا رسول اللہ سے اپنی عزت کو نہیں بڑھا رہا؟ اس نے پہلے کس طرح کمپیریزن کیا؟ اگر کوئی عام بندہ مجھے 2 نمبر کہہ رہا ہے تو رسول اللہ کو بھی کہہ رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیں میرا معاملہ کتنا بلند ہے کہ میرا چچا مجھے 2 نمبر نہیں کہتا, لیکن حضور کا تو چچا بھی ان کو 2 نمبر کہتا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. او خدا کے بندو, اب بھی غور نہیں کرو گے, اب بھی نہیں سمجھو گے, اور اب بھی اس خبیث کا اور اس بغیرت کا تم لوگ جو ہے دفاع کرو گے. اور بھائی کل قیامت والے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ کون سا شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہے, یہ کون سا دین کا اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جس میں اس کو نقل کفر کی ضرورت پڑ گئی. ہمارا ادعا یہ ہے کہ پہلے تو نقل ہی موجود نہیں, اور اگر بالفرض نقل مان بھی لی جائے تو یہ جو موقع ہے یہ موقع ہی نقل کفر کا ہے ہی نہیں. جب یہ نقل کفر کا نہیں ہے تو کفر نہ باشد کا نتیجہ نہیں نکلے گا کہ جی کفر نہیں ہوا, بلکہ کفر باشد کہ یہاں کفر ہوگا, یہ نتیجہ نکلے گا. تو بھائی قاعدے کو پورا جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے, قاعدے کو آدھا سمجھا کر آدھا اس کو بتا کر, لا تقربوا الصلاۃ, یہ آیت اتنی پڑھ کر کہ جی نماز کے قریب نہ جاؤ. دیکھو قرآن نے تو چھٹی دے دی, قرآن نے تو معافی دے دی, آگے یہ نہ کہو کہ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کہ تم نشے کی حالت میں ہو تب نماز کے قریب نہ جاؤ. تو اس طرح آدھی آیتیں پڑھ کر یا آدھا قاعدہ پڑھ کر تم مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو. اور اس مرزا جیلمی کی اگلی واردات دیکھیں, اسی بیان کے اندر اس نے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں جی عیسائی جو ہیں وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال سمجھتے ہیں معاذ اللہ, لیکن اس عورت کے ساتھ کہ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے, قرآن جو ہے مجھے اس سے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے. یہ سب سے پہلے قرآن پہ بہت بڑی تہمت ہے. قرآن کسی بھی ایسی عورت سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ ہو. تو یہ بھی اس نے قرآن پاک پر تہمت لگائی. اور اب اس سینیریو کو بھی دیکھیں کہ یہ کس انداز سے اس نے گفتگو کی کہ گویا کہ یہ ثابت کرنا چاہا کہ دیکھو رسول اللہ کی عزت اللہ کے نزدیک اتنی جو ہے وہ اہمیت کی حامل نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھو اللہ نے ایسی عورت کے جو رسول اللہ کی گستاخ ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں اتنا گندا جملہ بولنے والی ہے, اس کے باوجود دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کتنی ٹالرنس رکھی ہے, کتنی برداشت رکھی ہے کہ رسول اللہ کی اس گستاخی کو بھی برداشت کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ ایک مسلمان کی شادی کو جائز رکھا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. گویا کہ یہ لوگوں کو باور کروانا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی گستاخی کوئی اتنی امپورٹنس والی نہیں ہے. اور پسے پردہ جو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے, میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ یہاں سے یہ ثابت کرے گا, یہاں سے یہ نتیجہ نکالے گا کہ جس طرح وہ عیسائیہ عورت گستاخی کے باوجود بھی نکاح کے قابل ہے, اسی طرح کانے دجال کے ماننے والے جو اس کو نبی مانتے ہیں یا کم از کم مسلمان مانتے ہیں, ان سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی گستاخی کی ہے اور اس نے بھی گستاخی کی ہے. اور گستاخ عورت سے شادی کرنے کو قرآن جائز قرار دے رہا ہے, یعنی رسول اللہ کی عزت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہے؟ کافروں کی اولاد. میں آپ کو سٹیپ بائی لے کے آ رہا ہوں. لہٰذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر. یہ تو ڈکلیئر ہوا, مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے. اب کافر ہیں تو کون سے کافر؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟
بت پرست تو نہیں ہے. اچھا اب اہل کتاب پہ آ جائیں. اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ, اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں, ان کا سٹیٹس یہ ہے, ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. ان کا سٹیٹس یہ ہے, ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے, وہ ان کو نبی مانتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے. یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں. اب رہا عمل کرنے کی بات تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. نٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے, جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا, یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں, کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں. اب تیسری چیز, ایک یہودی اور عیسائی کو دین اسلام سمجھانا زیادہ آسان ہے یا ایک قادیانی کو کہ جو پہلے سے نبی اسلام کو اور قرآن و حدیث کو مانتا ہے؟ قادیانی کو آسان ہے. اور سر ہم نے سمجھایا اور لوگوں نے ہماری دعوت اسلام قبول بھی کیا. ہم کتنا کھول کھول کے تمہیں اس کی خباستیں بتائیں, اور کئی چیزوں میں تو ہمیں حیا آتی ہے لیکن ہمیں تم لوگ مجبور کرتے ہو. یہ جو شاہ زیب خانزادہ ہے, تم نے جتنوں کو بلایا ہے, ہم ان سب کی گستاخیاں جو ہیں وہ نکال کر رکھ سکتے ہیں. کوئی حضور کے حوالے سے دریدہ دہن ہے تو کوئی صحابہ اکرام کے حوالے سے دریدہ دہن ہے, تو ان سب کی یہ چیزیں موجود ہیں. تو اس طرح کے کانے سکولرز اور کانے مولوی یہ ہمیں گواہی کے طور پر مطلوب نہیں ہے. تو پوری قوم اس چیز کا بائیکاٹ کرے, اور یہ جو شاہ زیب خانزادہ کا یہ پروگرام ہے اس کا بھی بائیکاٹ کریں, اور یہ ٹرینڈ چلائیں کہ جو مرزا جیلمی کے اوپر 295C لگی ہے وہ بالکل درست لگی ہے. اور ہم اداروں سے یہ استدعا کریں گے کہ ادارے اس کو لگام ڈالیں اور اس کو کیفرے کردار تک پہنچائیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے نام نہاد مولویوں سے بچنے کی اور اس طرح کے نام نہاد مذہبی اسکالر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنا دین ایمان محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ساتھیو سبسکرائب, شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.